آپ میں سے کسی نے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ پورا قرآن کریم اس بچے نے پڑھا ہے؟ کسی نے بھی نہیں پڑھا؟ اگر ہمارے پاس کسی محبت کرنے والے کا، کسی چاہنے والے کا، کسی افسر کا، کسی صدر کا، کسی وزیر اعظم کا کوئی خط آئے، کوئی پیغام آئے، ہم اس کو پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ ہم اس کو ضرور پڑھتے ہیں۔ ہماری والدہ کا خط آئے، ہمارے والد کا خط آئے، ہمارے بھائی کا خط آئے، کسی کا بھی خط آئے، ہم اس کو لازمی کھول کر پڑھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کس کا خط ہے؟ کس کے الفاظ ہیں؟ کس نے یہ قرآن نازل کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کے کہے ہوئے الفاظ ہیں۔ جس طرح اس وقت میں کوئی بات کہہ رہا ہوں، یہ الفاظ نکل رہے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وحی بھیجتے تھے تو وہ الفاظ جبرائیل علیہ السلام کو بتاتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آ کر ہو بہو وہی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو بہو وہی الفاظ صحابہ کرام کو بتاتے تھے۔ صحابہ کرام ہو بہو وہی الفاظ آگے دنیا تک پہنچاتے تھے۔ تو یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا خط ہے، اللہ رب العزت کا پیغام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسانوں کے لیے بھیجا ہے تاکہ یہ انسان میرے اس کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور ہمیشہ والی زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ابھی حافظ صاحب نے ایک آیت پڑھی، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اس میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ کچھ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے انسان، تجھ پر ایک ایسا زمانہ بھی تھا کہ جس وقت تیرا کوئی وجود بھی نہیں تھا، تیرا کوئی تذکرہ بھی نہیں تھا، تیرا کوئی نام بھی نہیں لینے والا تھا، یہاں تک کہ تیرے والدین کو بھی تیرا نہیں پتا تھا۔ اس قرآن کریم میں سورہ دہر کے اندر پہلی آیت میں اللہ رب العزت انسانوں کو متنبع کر رہے ہیں۔ کیا متنبع کر رہے ہیں؟ وہ یہ یاد دلانا چاہ رہے ہیں کہ اے انسانوں، ایک وہ وقت بھی تھا کہ جس وقت عالم ارواح کے اندر تمام انسانوں کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد ایک بات پوچھی، وہ کیا بات ہے؟ سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، الستُ بربکم، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ قالو، سب نے کہا، ساری دنیا کے انسانوں نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے، قالو، سب نے کہا، بلا، بلا یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ بلا عربی میں کہتے ہیں کیوں نہیں، جس طرح عربی میں کیوں نہیں اردو میں کہتے ہیں ہم کوئی بات اب ہم سے پوچھیں کہ کیا میں آپ کا والد نہیں، کیوں نہیں، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے۔ اسی طرح کوئی بیٹا اپنے باپ سے پوچھے کیا میں آپ کا بیٹا نہیں، کیوں نہیں بیٹا، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، آپ ہی ہمارے بیٹے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو، سب نے کہا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے سب نے کہا بلا، کیوں نہیں یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، یہ تو کوئی پوچھنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا، شہیدنا، آگے پھر انسان کیا کہہ رہا ہے؟ شہیدنا، یا اللہ ہم اس کے گواہ ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہاں تو تم کہہ رہے ہو بلا، یہاں تو تم کہہ رہے ہو بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا، لیکن میں تو آزماؤں گا، میں تو دیکھوں گا، دنیا میں بھیجنے کے بعد میں دیکھوں گا کہ جس وقت فجر کی اذان ہوگی اس وقت کون فجر کی نماز آ کر ادا کرتا ہے۔ جس نے آ کر فجر کی نماز ادا کری اس نے تو گویا کہ یہ کہا بلا،
گویا کہ اس نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ نے حکم فرمایا نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھو، ہم نے کہا بلا، آپ کا حکم، ہم فرما بردار۔ اور جو فجر کی نماز نہیں پڑھے گا اور جو گھر میں سوتا رہے گا وہ کہے گا اپنے عمل سے لا، وہ کہے گا اپنے عمل سے لا۔ یہ لا سب سے پہلے کس نے کہا تھا؟ یہ لا سب سے پہلے شیطان نے کہا تھا، یہ لا سب سے پہلے شیطان نے کہا تھا کہ جب اللہ رب العزت نے سب کو، سارے فرشتوں کے بما شیطان کے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے کہا بلا اور سجدے میں چلے گئے، لیکن شیطان نے کہا لا، شیطان نے کہا لا، میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں تو اس سے افضل ہوں، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ اس نے کہا وہاں پر لا۔ آج مسلمان جو فجر کی نماز ادا نہیں کرتا وہ اپنے عمل سے یہ بتا رہا ہے لا، وہ اپنے عمل سے بتا رہا ہے لا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہاں تو تم نے کہا تھا کہ واقعی آپ ہی ہمارے رب ہیں، دنیا میں آنے کے بعد بھول گئے کہ جب میں نے کہا فجر کی نماز پڑھو اور تم سو رہے ہو، میں نے کہا آنکھوں سے بد نظری نہ کرو، تم بد نظری کر رہے ہو، میں نے کہا کانوں سے گانے نہ سنو اور تم گانے سن رہے ہو، میں نے کہا زبان سے غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، بہتان نہ لگاؤ، اور تم یہ سارے کام کر رہے ہو تو تم اپنے عمل سے ہی بتا رہے ہو لا، تم یہ اپنے عمل سے بتا رہے ہو لا۔ میں تو آزماؤں گا، میں تو یہ دیکھوں گا کہ کون میری فرما برداری کر کے آتا ہے اور کون اپنی منمانی کر کے آتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ایک ہے بلا اور ایک ہے لا۔ بلا کے مطابق جس نے زندگی گزاری وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، اور جس نے لا والی زندگی گزاری وہ دنیا میں بھی ناکام اور ہمیشہ والی زندگی میں بھی ناکام ہوگا۔ کیوں؟ یہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہاں پر شیطان نے یہ وعدہ کیا تھا اور مجھے اور آپ کو ایک دھمکی دی تھی۔ شیطان نے ساری دنیا کے انسانوں کو ایک دھمکی دی تھی کہ تیری وجہ سے اے ابن آدم، اے ابن آدم، تیری وجہ سے میں اللہ کا باغی بنا، تیری وجہ سے میں اللہ کا نافرمان بنا، تیری وجہ سے اللہ نے مجھے جنت سے نکالا، تیری وجہ سے میں جہنم میں جاؤں گا، آج کے بعد سے میں تیرا دشمن ہوں، آج کے بعد سے تو میرا دشمن ہے، میں تجھے بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا، میں تجھے بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کوئی میرا فرما بردار ہوگا، جو کوئی مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ تیرے وسوسوں میں نہیں آئے گا، وہ تیری چالاکیوں میں نہیں آئے گا، وہ تیرے دھوکوں میں نہیں آئے گا۔ میں ایک ایسا اصول بنا کے دوں گا، میں ان کی راہ ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجوں گا، میں ان کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجوں گا، وہ بھول جائیں گے، میں پھر یاد دلا دوں گا اور وہ میرے فرما بردار بن جائیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، دنیا میں آنے کے بعد انسان اللہ کو بھول گیا، دنیا میں آنے کے بعد انسان اللہ کو بھول گیا۔ عالم ارواح میں کہا تھا کہ ہم دنیا میں جانے کے بعد آپ کی عبادت کریں گے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد انسان اللہ کو بھول گیا۔ اللہ رب العزت نے احسان فرمایا اور نبیوں کو بھیجنا شروع کر دیا، اور نبیوں کو بھیجنا شروع کر دیا۔ اسی طرح کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں صرف ایک بات لے کر آئے کہ لوگوں تم بھول گئے ہو، لوگوں تمہیں یاد دلانے آئے ہیں، تم نے وہاں پر وعدہ کیا تھا، تم نے وہاں پر ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم دنیا میں جانے کے بعد بھی اللہ کی فرما برداری کریں گے، دنیا میں پہنچنے کے بعد بھی اللہ کو یاد رکھیں گے۔ سارے نبیوں نے آ کر ایک ہی بات یاد دلائی کہ لوگوں اللہ کو یاد رکھو، دنیا میں تھوڑی سی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 9 سال، یا زیادہ کر لو 100 سال، اس سے زیادہ موت ہے، اس کے بعد موت ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو وہ سارے نبیوں نے آ کر ایک ہی دعوت دی کہ لوگوں اللہ کو یاد رکھو، لوگوں اللہ کی فرما برداری کرو، اور اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا کہا ہے وہ کام کرو، جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے رک جاؤ۔ آخر میں، بالکل آخر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ 1,24,000 نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا۔ 1,23,000 انبیاء علیہ السلام ہو کر جا چکے تھے، 1,24,000 نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا۔ انہوں نے بھی آ کر ایک ہی دعوت دی، انہوں نے بھی آ کر
ایک ہی دعوت دی کہ لوگوں اللہ کو یاد رکھو، لوگوں اللہ کی فرما برداری کرو۔ تم بھول گئے ہو وہاں پر اللہ نے تم سے وعدہ لیا تھا، وہاں پر اللہ نے تم سے یہ بات پوچھی تھی کہ تمہارا رب کون ہے، اور تم نے کہا تھا آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آ گیا وہ لوگوں کو راہ راست پر لانے والا، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے والا، لوگوں کے لیے راتوں کو رونے والا، لوگوں کو جہنم سے بچانے والا، لوگوں کو جنت میں لے جانے والا۔ کون؟ قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے صفاتی نام سے پکارا، یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے صفاتی نام سے پکارا۔ جس طرح کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں صاد کہا، یعنی کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا اور یہاں پر صفاتی نام نور سے پکارا۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر انسان کے پاس ایک کتاب ہو، آپ کے پاس ایک کتاب ہو اور اس کتاب کے پڑھنے کے لیے کوئی روشنی نہ ہو، نہ سورج کی روشنی ہو، نہ کسی ٹیوب لائٹ کی روشنی ہو، نہ کوئی سیور ہو، نہ کوئی موم بتی ہو، بالکل اندھیرا ہو، تو بتاؤ وہ کتاب آپ پڑھ سکتے ہو؟ اندھیرے میں کوئی کتاب پڑھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ تو اسی طرح قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے بھیجا، ساتھ میں نور کو بھی بھیجا، ساتھ میں اس نور کو بھیجا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ نور کہ جس کی روشنی، جس کی تعلیمات پر عمل کرنا دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ کہ کتاب موجود ہو اور روشنی نہ ہو تو کتاب پڑھی نہیں جا سکتی، کتاب ہو ساتھ میں روشنی بھی ہو تب جا کر وہ کتاب پڑھی جائے گی۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ بعض حضرات اس پر اشکال کرتے ہیں کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا، وہ تو نور ہے، بشر نہیں ہے۔ یہ بات ویسے ہی ذہن میں آ گئی، تو یہاں پر نور اور بشر کی بات نہیں ہے، نور سے مراد یہاں پر روشنی ہے، نور سے مراد یہاں پر روشنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام مراد ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ گئے؟ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ لوگوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میرے محبوب ہیں، یہ جو میرے لاڈلے ہیں، یہ جو کچھ تمہیں دے رہے ہیں وہ تم لے لو، اور جن چیزوں سے تمہیں منع فرما رہے ہیں ان سے رک جاؤ۔ یہ کہہ رہے ہیں لوگوں نماز پڑھو، اب ان کی بات مان کر نماز پڑھو۔ یہ کہہ رہے ہیں لوگوں رمضان المبارک کے روزے رکھو، ان کی بات مان کر رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ یہ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ ادا کرو، ان کی بات مان کر زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ کہہ رہے ہیں حج ادا کرو، ان کی بات مان کر حج ادا کرو۔ جن باتوں کے یہ کرنے کا کہہ رہے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اس کو کرو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جن سے یہ منع فرما رہے ہیں ان سے رک جاؤ۔ یہ کہہ رہے ہیں آنکھوں سے بد نظری نہ کرو، ان کی مان لو۔ یہ کہہ رہے ہیں کانوں سے گانے نہ سنو، ان کی مان لو۔ یہ کہہ رہے ہیں زبان سے غیبت نہ کرو، ان کی مان لو۔ یہ کہہ رہے ہیں زبان سے گالی مت بکو، ان کی مان لو۔ یہ کہہ رہے ہیں زبان سے کوئی برے الفاظ نہ نکالو، ان کی مان لو۔ جو ان کی مانے گا، جن چیزوں کے یہ کرنے کا کہہ رہے ہیں جو کرے گا وہ کامیاب، جو ان کی باتوں سے، جن سے یہ منع فرما رہے ہیں ان سے رکے گا وہ کامیاب۔ اب پتہ کیسے چلے گا کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا؟ اس کا جواب بھی خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرما رہے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنے کی باتیں کرتے ہو تو فاتبعونی، فاتبعونی، میری فرما برداری کرو،
میری اتباع کرو، میری چاہت کو اپنی چاہت بناؤ، میرے غم کو اپنا غم بناؤ، میری باتوں کو اپنی باتیں بناؤ، میری فکر کو اپنی فکر بناؤ، میری زندگی کو اپنی زندگی بناؤ، اور میری ہدایت والے راستے کو اپنا راستہ بناؤ۔ جن چیزوں کے کرنے کا کہا ہے وہ کرو، جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے رک جاؤ۔ اللہ رب العزت انسان سے کیا چاہتے ہیں، ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العزت، اس کا جواب بھی خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دے دیا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تو انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیوں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے؟ شیطان تو وہاں پر عالم ارواح میں اس نے انکار کر دیا، اس نے ایک سجدے کا انکار کیا۔ آج مسلمان کتنے ہی سجدے نہیں کرتا، دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، کتنی ہی نمازیں وہ نہیں پڑھتا، اس نے ایک سجدہ کیا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ آج کا مسلمان جان بوجھ کر نماز چھوڑ کر کتنے ہی سجدوں سے انکار کرتا ہے۔ عالم ارواح میں جب اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا تو فرشتوں نے ایک بات کہی، کہنے لگے یا اللہ عبادت کے لیے تو ہم موجود ہیں۔ اس کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا، سب نے کہا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ ان آیت کا مختصر خلاصہ بتا دوں، اللہ رب العزت نے جب ارشاد فرمایا کہ میں دنیا میں ایک اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں، اپنا نائب بھیج رہا ہوں جو کہ حضرت انسان ہے، تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ دنیا میں جا کر دنگا فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا، خون خرابہ کرے گا، عبادت کے لیے تو ہم موجود ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو سمجھایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر آدم علیہ السلام کو کچھ نام دیے اور آدم علیہ السلام نے وہ نام یاد کیے اور فرشتوں سے پوچھا کیا تم وہ نام جانتے ہو؟ انہوں نے کہا یا اللہ ہم نہیں جانتے۔ پھر آخر میں کہا کہ پاک ہے، آپ ہی پاک ہیں اور آپ ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ بتانے کا مقصد اس آیت سے یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے ایسی صلاحیتیں نہیں دی کہ جس سے وہ گناہ کر سکیں، لیکن انسان کے اندر نفسانی خواہشات بھی ہیں۔ آنکھوں سے بد نظری کرنے کی طاقت بھی موجود ہے، کانوں سے غلط چیزیں سننے کی طاقت بھی موجود ہے، زبان سے غلط بات کہنے کی طاقت بھی موجود ہے، لیکن فرشتوں کو یہ سب چیزیں نہیں ملی ہوئی۔ ان کو کہا سجدہ کرو وہ سجدہ ہی کریں گے، ان کو کہا رکوع کرو وہ رکوع ہی کریں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے، ایک نابینا شخص ہو اور اس کے ساتھ ایک آنکھوں والا شخص ہو۔ ایک نابینا شخص سے یہ کہا جائے کہ آپ موبائل کے اندر گندی فلمیں نہ دیکھو، بد نظری نہ کرو، تو بتاؤ وہ کر سکتا ہے بد نظری؟ اس کی تو آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ دوسرا شخص موجود ہے جس کی آنکھیں موجود ہیں۔ اب اگر وہ اپنے آپ کو بد نظری سے بچائے گا، اب وہ اپنے آپ کو اپنی آنکھوں کو غلط چیزوں کے دیکھنے سے بچائے گا، تو اس میں اور اس نابینا میں بہت فرق ہے، اس کی عبادت کا ثواب الگ ہے، اس کی عبادت کا ثواب الگ ہے، اس کی عبادت الگ۔ تو اسی طرح فرشتوں کی عبادت الگ ہے اور انسانوں کی عبادت اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ کیوں کہ یہ برداشت کرتا ہے، یہ صبر کرتا ہے، یہ اپنے اوپر مجاہدہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اس کے بعد جا کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہم اپنے حقیقی مقصد کو پہچانیں۔ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، کتنے وقت کے لیے آئے ہیں اور کب واپس جائیں گے؟ کیا کسی کو معلوم ہے کہ اگلا رمضان ہمیں ملے؟ ہم میں سے کتنے ہی مسلمان ایسے تھے کہ جو پچھلے رمضان 2022 کے اندر موجود تھے، جو 2022 کے اندر
موجود تھے لیکن آج موجود نہیں ہیں، اور ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ 2024 کے اندر ہم میں سے شاید کوئی ہو۔ کسی کو پتا ہے؟ نہیں پتا۔ تو حقیقت میں یہ پہچاننا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس نے مجھے کیوں بھیجا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں کس طرح زندگی گزاروں، اس کے لیے علم کا سیکھنا ضروری ہے، اس کے لیے علم کا سیکھنا ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین کا سیکھنا ضروری ہے۔ کتنا علم دین؟ کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں حلال حرام کی تمیز، جائز ناجائز کا پتہ چل جائے، نمازوں کا پتہ چل جائے، ذکر و اذکار کا پتہ چل جائے۔ کم از کم اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد بالغ عورت پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اپنے حقیقی مقصد کو پہچاننا کہ ہم کیوں دنیا میں آئے ہیں۔ نبیوں کا آنا تو بند ہو گیا، اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے احسان کے طور پر وہ نبیوں والی دعوت، وہ نبیوں والا کلام، وہ قرآن مجید آج بھی اسی طرح موجود ہے اور قیامت تک اسی طرح موجود ہوگا۔ اس قرآن کریم کے مطابق جو کوئی بھی عمل کرے گا وہ آج بھی کامیاب ہوگا اور ہمیشہ کے لیے آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے ہم پر احسان عظیم فرمایا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ یہ وہ امت ہے کہ جس میں آنے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی، جس میں آنے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی کہ یا اللہ ہمیں آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں امتی بنا کر ہی بھیج دے، نبی بنا کر نہیں، امتی بنا کر بھیج دے۔ لیکن اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بغیر کسی التجا کے، بغیر کسی درخواست کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور احسان کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم جیسی دولت عطا فرما دی، قرآن کریم جیسی دولت عطا فرما دی کہ جس پر عمل کر کے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اس کے بعد ایک اور احسان فرمایا، رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا۔ یہ وہ رمضان المبارک جو کہ تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے، جو تمام مہینوں کا سردار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا جاء رمضان، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، اور شیاطین کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آیا، جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آیا، فوراً اللہ رب العزت نے جنت کے دروازے کھول دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، اور عید الفطر کی صبح تک وہ جنت الفردوس، وہ جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح جہنم کے دروازے بند کر دیے، اور عید الفطر کی صبح تک جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح شیاطین کو پکڑ لیا، جیل میں ڈال دیا، قید خانوں میں ڈال دیا کہ تو دنیا میں جا کر مسلمان کو ورغلائے گا، تو دنیا میں جا کر میرے بندوں کو دھوکے میں ڈالے گا، تو چالاکی سے اس کو نماز پڑھنے سے روکے گا، تو دھوکے سے اس کو قرآن پڑھنے سے روکے گا، تو چالاکی سے اس کو تراویح پڑھنے سے روکے گا۔ اس وجہ سے آج شیاطین کو بھی بند کر دیا۔ تو میرے عزیزو، جیسے ہی رمضان المبارک آتا ہے، اللہ رب العزت کے رحمت کے خزانے لوٹنے کا موقع شروع ہو جاتا ہے۔ ہر طرف سے رحمتیں آتی ہیں، ہر طرف سے برکتیں آتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پہلے 10 دن رمضان المبارک کے پہلے 10 دن، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب انسان رمضان المبارک کے اندر ایک سجدہ کرتا ہے، رمضان المبارک کے اندر ایک سجدہ کرتا ہے، اس کو اس ایک سجدے کے برابر، اس کو اس ایک سجدے کے بدلے 2500 نیکیاں ملتی ہیں۔
2500 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب کسی نے تراویح پڑھی، تراویح کے اندر 20 رکعت ہیں، 20 رکعت میں 40 سجدے ہیں، تو کتنے سجدے ہو گئے؟ ایک سجدے پر 2500۔ اب آپ ضرب دیں 40 کو، ضرب دیں، ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنی نیکیاں آپ کو مل گئی۔ صرف فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، فجر کی نماز میں پہلے 2 سنتیں پڑھتے ہیں، ان 2 سنتوں میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ جی کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 4 سجدے ہوتے ہیں۔ پہلا سجدہ کیا 2500 نیکیاں، دوسرا سجدہ کیا پھر 2500 نیکیاں، 5000 ہو گئی۔ پھر تیسرا سجدہ کیا 2500 نیکیاں، 7500 ہو گئی۔ پھر چوتھا سجدہ کیا 2500 نیکیاں، 10000 نیکیاں ہو گئی۔ صرف 2 رکعت سنت پڑھی، 5 منٹ بھی نہیں لگے۔ یہ 10000 نیکیاں آپ کو صرف رمضان المبارک میں ملیں گی۔ جیسے ہی رمضان المبارک گیا، اب آپ 2 رکعت سنت پڑھو گے، آپ کو یہ 10000 نہیں ملیں گی، آپ کو یہ 10000 نہیں ملیں گی۔ آپ کو ایک فرض ادا کرو گے، رمضان کے بعد ایک ہی فرض کا ثواب ملے گا، لیکن رمضان المبارک میں ایک فرض جو ادا کرے گا 70 فرضوں کے برابر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح جو شخص رمضان المبارک میں ایک نفل ادا کرے گا، ایک نفل ادا کرے گا، اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ ساری زندگی بھی انسان نوافل پڑھتا رہے، ساری زندگی انسان نوافل پڑھتا رہے، ایک فرض کے برابر ثواب تک نہیں پہنچ سکتا، ایک فرض کے برابر ثواب تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ رمضان المبارک کی خاصیت ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا۔ ایک اور جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں صبح سحری سے لے کر افطاری تک، صبح سحری سے لے کر افطاری تک روزے دار کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے اس روزے دار کے لیے سحری سے لے کر افطاری تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری امت کو اللہ رب العزت نے 5 انعامات دیے ہیں، میری امت کو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے میں 5 انعامات دیے ہیں۔ وہ 5 انعامات مجھ سے پہلے کسی امت کو نہیں دیے تھے۔ وہ 5 انعامات میں سے پہلا انعام کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، اس روزے کی وجہ سے بھوکا پیاسا رہتا ہے اور اس کا معدہ خالی ہو جاتا ہے، اس معدے خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے ہلکی سی بو آنا شروع ہو جاتی ہے، منہ سے ہلکی سی بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کو یہ روزے دار کی بو، یہ روزے دار کی بدبو وہ جنت کی مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، وہ جنت میں مشک میں جو عطر ہے اس سے بھی زیادہ پسندیدہ یہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو ہے۔ اسی طرح دوسرا انعام جو اس امت کے لیے خاص ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزے دار کے لیے سمندر کے اندر، دریاؤں کے اندر جتنی بھی مچھلیاں ہیں وہ اس روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ اسی طرح تیسرا انعام اللہ رب العزت نے جو اس امت کو دیا ہے وہ کیا ہے؟ رمضان المبارک میں جنت کو اللہ رب العزت اس روزے دار کے لیے سجانا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے اگر کسی کے گھر میں کوئی تقریب ہو تو اس گھر کو پہلے سجایا جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں مہمان آئیں گے، ہمارے گھر میں مہمان آئیں گے، اس گھر کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے، اس کو سجایا جاتا ہے، رنگ و روغن کیا جاتا ہے، لائٹیں لگائی جاتی ہیں اور خوشبو لگائی جاتی ہے۔ اسی طرح ہر طریقے سے اس کی صفائی ستھرائی کی جاتی ہے، اس کو سجایا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت اس روزے دار کے لیے رمضان المبارک میں جنت کو سجانا شروع کر دیتے ہیں۔ چوتھا انعام اللہ رب العزت اس امت کے لیے جو خاص ہے، وہ چوتھا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت شیاطین کو بند کر دیتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ اسی طرح پانچواں انعام عید الفطر کی صبح، عید الفطر والے دن، عید الفطر کی نماز کے وقت اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو جنہوں نے رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھا ہوتا ہے، ان تمام مسلمانوں کے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جس نے رمضان المبارک کے اندر روزے رکھے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ وہ مہینہ ابھی چل رہا ہے
یہ وہ مہینہ آج 10 رمضان المبارک کی شب گزر گئی، رحمت کے 10 دن گئے، اب مغفرت کے 10 دن شروع ہو چکے ہیں، ان کی قدر کر لیں۔ پتہ نہیں اگلا سال ہمیں میسر ہو یا نہ ہو، پتہ نہیں اگلے سال ہم موجود ہوں یا نہ ہو، تو اسی سال کو غنیمت سمجھ کے آج ہی سے یہ عزم و ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد سے کبھی میں جان بوجھ کر روزہ نہیں چھوڑوں گا، میں جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑوں گا، میں جان بوجھ کر قرآن کو پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ وہ قرآن، یہ وہ الفاظ جو اللہ رب العزت کے کہے ہوئے الفاظ ہیں، یہ وہ قرآن جو اللہ رب العزت کے کہے ہوئے الفاظ ہیں، اس کو اپنے سینے سے لگاؤں گا، اس کے مطابق عمل کروں گا، اس کو پڑھوں گا، اس کا ترجمہ بھی پڑھوں گا، اس کی تفسیر بھی پڑھوں گا، اس کو سیکھوں گا، اس کو سیکھ کر سکھاؤں گا۔ زندگی میں ایک بار قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا فرض ہے کہ کس نے بھیجا ہے، کون اللہ، وہ ساری کائنات کا خالق، وہ ساری کائنات کا مالک، ساری